ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر کراچی کے باسیوں کے لیے بڑا تحفہ۔ سمندروں کی لہروں پر فراٹے بھرتی ہوئی جیٹس کی اسکارکلنگ کرنے کا خواب ہوگا اب کراچی شہر میں ہی پورا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہریوں کے لیے واٹر اسپورٹس کا بڑا تحفہ۔ ٹرٹل بیچ پر واٹر اسپورٹس کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ شہری مناسب فیس پر تربیت یافتہ اسٹاف کی زیر نگرانی واٹر اسپورٹس کے بھرپور مزے لے سکتے ہیں۔ سمندر کی لہروں پر فراٹے بھرتی ہوئی جیٹس کی اسنارکلنگ کرنے کا خواب ہوگا اب کراچی میں ہی پورا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہریوں کے لیے واٹر اسپورٹس کا تحفہ۔ ٹرٹل بیچ پر واٹر اسپورٹس کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ شہری مناسب فیس پر تربیت یافتہ اسٹاف کی زیر نگرانی واٹر اسپورٹس کے بھرپور مزے لے سکتے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر قائد کے باسیوں کے لیے تحفہ۔ سمندر کی لہروں پر فراٹے بھرتی ہوئی جیٹس کی اسنارکلنگ کرنے کا خواب ہوگا اب شہر کراچی میں ہی پورا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہریوں کے لیے واٹر اسپورٹس کا تحفہ۔ کراچی کی ٹرٹل بیچ پر واٹر اسپورٹس کی تمام سہولیات میسر ہوں گی، جبکہ شہری مناسب فیس پر تربیت یافتہ اسٹاف کی زیر نگرانی واٹر اسپورٹس کے بھرپور مزے لے سکتے ہیں۔ سمندر کی لہروں پر فراٹے بھرتی ہوئی جیٹس کی اسنارکلنگ کرنے کا خواب ہوگا اب کراچی میں ہی پورا۔ بلدیہ عظمی کراچی کا شہر قائد کے باسیوں کے لیے واٹر اسپورٹس کا بڑا تحفہ۔ ٹرٹل بیچ پر واٹر اسپورٹس کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ شہری مناسب فیس پر تربیت یافتہ اسٹاف کی زیر نگرانی واٹر اسپورٹس کے بھرپور مزے لے سکتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ہاکس بے پر واٹر اسپورٹس کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں سندھ حکومت اور بلدیہ عظمی کراچی مل کر کراچی کی ساحلی پٹی کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاکس بے پر پہلی مرتبہ واٹر اسپورٹس کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ کراچی کے عوام ہاکس بے آئیں اور واٹر اسپورٹس سے خوب لطف اندوز ہوں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ہاکس بے پر واٹر اسپورٹس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا شہر ساحلی ہے اور خوبصورت سمندر موجود ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان علاقوں کو اس سے پہلے کبھی ترجیح نہیں دی گئی۔ ہمارے پاس خوبصورت سمندر موجود ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے تو ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ماضی میں کبھی بھی ان علاقوں کو اس طرح کی ترجیح نہیں دی گئی جس طرح دنیا بھر میں ساحلی پٹی کو دی جاتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی میں رونقوں کو بحال کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں منوڑا پر خوبصورت فرنٹ بیچ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ہٹس، یہاں پر زمین یہ بلدیہ عظمی کراچی کی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ایسی یہاں پر فیسلٹی اسٹیبلش کرے کہ ایک عام آدمی کو اب تھائی لینڈ نہ جانا پڑے اگر اس کو جیٹ اسکی کرنی ہے، بوٹنگ کرنی ہے، اپنے بچوں کو، خاندان کو لے کر گھومنا پھرنا ہے تو آسانی سے اپنے گھر سے نکلے، آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں یہاں پر ہاکس بے آئے اور ایک خوبصورت فیسلٹی سے لطف اندوز ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب لیاری اور ٹاور کے مقام سے یہاں آنے میں 25 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ مچھلی چوک سے کینپ جانے والی سڑک کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی کے حوالے سے، جنہوں نے کراچی کے ضلع ایسٹ کا دورہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کی وزیر اطلاعات کو کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ۔ سعید غنی نے اس موقع پر کہا کہ ڈی ایم سی ایسٹ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ شفافیت لا کر ڈی ایم سی ایسٹ اپنے ذرائع آمدنی کو بہتر بنائے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال ساند، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان و دیگر کے ہمراہ ڈی ایم سی ایسٹ میں اجلاس کی صدارت کی، جس میں ضلع شرکی کی بہتری اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان نے صوبائی وزیر سعید غنی کو محکمہ جاتی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ اون ریسورسز سے آمدنی میں جتنا اضافہ ہوگا وہ بلدیہ
شرکی کو ترقیاتی کاموں کی رفتار بڑھانے میں بھرپور معاونت فراہم کرے گا۔ ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ شفافیت لا کر ڈی ایم سی ایسٹ اپنے ذرائع آمدنی کو بہتر بنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ضلع ایسٹ اقبال سان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ضلع شرکی بہتر ہے اور آئندہ کچھ دنوں بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ڈی ایم سی ایسٹ کی جانب سے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور جو فنڈ یہاں پر جو ریکوریاں ہوتی ہیں اس کو صحیح جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں معلومات کرنے کے لیے اگر ایک ذمہ دار ایک صوبائی وزیر آتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ریکوری کو بہتر کیا جا رہا ہے، کافی حد تک ریکوری اور ترقیاتی کاموں میں بہتری لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹینڈرز بھی جو ہو رہے ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی طرح سے ہمارے جو ہے نا کام جلدی اسٹارٹ ہو جائیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سال کے فنانشل ایئر میں جو ہمارا بجٹ ہے ود ان بجٹ رہتے ہوئے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے نا وہ پایا تکمیل تک پہنچ۔ پیپلز پارٹی ضلع شرکی کے رہنما لالا رحیم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی کاموں کو بر وقت پایا تکمیل تک پہنچا کر عوام کو تحفہ دیں گے۔ لوگوں کے وقت میں اس دروازے لوگوں کے لیے بند کیے تھے سیاسی جماعتوں کے لیے، لیکن الحمدللہ یہاں ساری جماعتوں کی جو ہے کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہماری یوسیز نہیں ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ کیونکہ کراچی شہر ہمارا ہے، ہم کراچی سب ہمارے ہیں، ہم سب کراچی کے لیے کام کریں گے۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر ایم این ڈی مبین شیخ، سپرنٹینڈنگ انجینئر بی اینڈ آر سلمان میمن، ایگزیکٹو انجینئر ایم این ڈی امتیاز بھٹو، ایگزیکٹو انجینئر بی اینڈ آر اقبال ملا، ڈائریکٹر توقیر عباس، عبد الغنی شیخ، حماد خان، آغا سمیر، ظفر اقبال و دیگر بھی موجود تھے۔ ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے دھابے جی اور اطراف کے علاقوں میں فراہمی آب کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان سے پی 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 رہنما و سابق رکن صوبہ اسمبلی میرپور ساکرو ڈسٹرکٹ ٹھٹا سید امیر حیدر شاہ شرازی اور ایڈوکیٹ محمود اختر نقوی نے ایم ڈی سیکریٹریٹ کارساز میں الگ الگ ملاقاتیں کی۔ رہنماؤں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو درپیش فراہمی اور نکاسی آب کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ نے متعلق افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ تمام مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں، جبکہ پی 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 رہنما سید امیر حیدر شاہ شرازی کی قیادت میں آنے والے وفد نے ایم ی واٹر بورڈ کو دھابے جی اور اطراف کے علاقوں میں درپیش فراہمی آب کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے شہر کراچی کو یومیہ 80% پانی سپلائی کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود دھابے جی اور اس کے اطراف میں پانی کا شدید بحران ہے۔ پی 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 رہنما نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہا کہ انسانی بنیادوں پر دھابے جی میں فراہمی آب کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایم ڈی واٹر بورڈ نے پی 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 رہنما کو یقین دہانی کراتے ہوئے موقع پر ہی سپرنٹینڈنگ انجینئر لال محمد سمو کو احکامات جاری کر دیے۔ ملاقات کے دوران ایم ڈی واٹر بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایات پر واٹر بورڈ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ ملاقات کے دوران سپرنٹینڈنگ انجینئر محمد ریاض، اسٹاف آفیسر سید سردار شاہ بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ مستقبل میں اہداف کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ افسران کی پیشہ ورانہ مہارت اور تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بلدیہ ملیر میں مضبوط بنیادوں پر انفراسٹرکچر قائم کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر فیض محمد شیخ نے یونین کمیٹیوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملیر کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ یونین کمیٹیوں میں سیوریج لائنوں اور برساتی نالوں کے اوور فلو کی شکایات پر خاص توجہ دی جائے۔ بلدیہ ملیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور رفتار بلا تعطل یقینی بنائی جائے۔ بلدیہ ملیر کی آمدنی میں اضافہ ناگزیر ہے، جسے بڑھانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے گفتگو میں کہا کہ ضلعی سطح پر انفراسٹرکچر کی بہتری اور استحکام بلدیاتی سطح پر ترقیاتی کاموں کے تسلسل سے ہی ممکن ہے۔ سابقہ بلدیاتی نمائندگان کے شروع کیے گئے ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کو شہریوں کے بہتر مفاد میں بلا تعطل روا رکھنے کے عمل کو یقینی بنانے کے ساتھ کلک کے اشتراک سے بھی منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی تکمیل سے عوام کو درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔
मुलाकात में सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर इमारात व शहरात नसरुल्लाह मेमन, सीनियर ऑफिसर बल्दिया मलीर सनाउल्लाह, फोकल पर्सन क्लिक प्रोग्राम सुहेल मल्ला, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट मलीर जमाल अब्बास और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। उसमें जो केएमसी के हैं उसमें अफजाल जैदी साहब को कॉल किए, उन्होंने जिम्मेवारी उठाई है, और जो डीएमसी के हदूद में आते हैं वो करेंगे। बाकी डीएमसी से सही है काम कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ पीढ़ियों पे जो है वो माफियाज बैठ के कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक्शन के लिए कहा है इंशाल्लाह, और एंटी करप्शन को भी लिखेंगे ताकि जो पीढ़ियों पर गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ ने कहा है कि कोरंगी के सनती इलाकों को शहर के बेहतरीन सनती इलाके बनाने के लिए सूबाई हुकूमत के मुकम्मल ताउन हासिल करेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से सनती इलाकों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी मुतादिद मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबे इसी सिलसिले की एक कड़ी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ ने म्यूनिसिपल कमिश्नर माजिद अली के हमरा कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीम काटी की नुमाइंदा क़यादत से मुलाकात की और सनती इलाकों में मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ ने कहा कि कारोबारी और सरकारी इदारे मिलकर मुश्तरका तौर पर इलाके की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मसाइल एक दूसरे की मदद से ख़त्म किए जा सकते हैं। बल्दिया कोरंगी की खुशकिस्मती है कि यहाँ कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी की सूरत में ऐसी नुमाया तंजीम मौजूद है जो इलाके की बेहतरी की हम्मा वक्त ताउन के लिए हमेशा तैयार रहती है। हम काटी की जानिब से जिन मसाइल की निशानदही की गई है उनके बर वक्त हल के लिए अपना ताउन फराहम करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद उर रहमान कलवड़ का मजीद कहना था कि बल्दिया कोरंगी के सनती इलाकों को कराची के बेहतरीन सनती इलाके बनाने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन हासिल करेंगे। हुकूमत सिंध जहां आबादी वाले इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है, वहीं हुकूमत सिंध की जानिब से सनती इलाकों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी मुतादिद मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबे इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुलाकात के दौरान एक्सीएन खालिद मल्ला, परचेज ऑफिसर मंसूर अहमद, डायरेक्टर टैक्स इम्तियाज मक्सी, डायरेक्टर पार्क्स वक्कास सुमरो, डायरेक्टर चार्ज पार्किंग मोहम्मद उवैस, डिप्टी डायरेक्टर जुबैद अहमद एडवोकेट व दीगर भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री का एक्शन। जिला मलीर में सरगजीदगी मुहिम का हंगामी तौर पर आगाज कर दिया गया। कहते हैं कि अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों से मकीनों को जल्द निजात दिलाएंगे। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री का एक्शन। जिला भर में सरगजीदगी मुहिम का हंगामी बुनियादों पर आगाज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर रियाज अहमद खत्री ने इस मौके पर कहा कि अवाम की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि आवारा कुत्तों से मकीनों को जल्द निजात दिलाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी, नाजमाबाद, खिलाफत चौक, निश्ता रोड और भीमपुरा में कार्रवाइयां की गई। नॉर्थ कराची में ऑपरेशन में मजाहमत के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुख्ता तजावुजात मिसमार की गई, जबकि सड़कों पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात के अमले ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर के 3 अजला में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। जिला बस्ती में नॉर्थ कराची 5000 रोड से 4 के चौरंगी तक तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान कब्जा माफिया की जानिब से शदीद मजाहमत की गई। पुलिस ने कार सरकार में मदाखलत करने पर 7 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। नाजमाबाद खिलाफत चौक पर भी एक और कार्रवाई के दौरान केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने शाहराहों पर रखे गए केबिन स्टॉल्स और दीगर सामान जब्त करके फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए बहाल कर दिया।
ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نشتر روڈ اور گارڈن ویسٹ میں کارروائی کی گئی، جس کے دوران فٹ پاتھ اور سڑکوں پر قابض پتھارے مافیا کا خاتمہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھیم پورہ غلام حسین قاسم روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ہوٹل کا سامان، میزیں، کرسیاں، تخت اور دیگر سامان ضبط کر لیا گیا۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی نے کی اور ضلع جنوبی میں انہدامی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر بشیر صدیقی نے علاقہ مکینوں کی شکایت پر فوری طور پر روڈ پر پارکنگ ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کارروائیوں کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیاں، دیواریں اور دیگر پختہ تجاوزات مسمار کی گئیں۔ محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس اور سٹی وارڈنز بھی موجود رہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف متحرک اور سرگرم ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ انتظامیہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں، گلزار ہجری اسکیم 33 میں متعدد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، دیواریں مسمار کر دی گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جاوید سومرو کہتے ہیں کہ قبضہ مافیا اپنا قبلہ درست کر لے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ انتظامیہ کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں، ڈسٹرکٹ ایسٹ انتظامیہ قبضہ مافیا کے خلاف سرگرم ہو گئی۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 میں متعدد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ دیواریں بھی مسمار کر دی گئیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جاوید سومرو کہتے ہیں کہ قبضہ مافیا اپنا قبلہ درست کر لے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبہ سندھ کے بلدیاتی اداروں میں بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ کی اعلیٰ سیاسی شخصیت کی خواہش پر بلدیاتی اداروں میں بڑی تبدیلی متوقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پر مشتمل اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ۔ کراچی کے 4 اضلاع میں ناقص کارکردگی کے حامل ایڈمنسٹریٹرز کو گھر بھیجا جائے گا۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کماڑی، غربی اور ملیر کو فارغ کرنے کا اندیا۔ نئے ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہوں گے۔ سندھ کی اعلیٰ سیاسی شخصیت کی خواہش پر بلدیاتی اداروں میں بڑی تبدیلی متوقع۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پر مشتمل اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی کا فیصلہ۔ کراچی کے 4 اضلاع میں ناقص کارکردگی کے حامل ایڈمنسٹریٹرز کو گھر بھیجا جائے گا۔ سندھ حکومت کے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی، کماڑی، غربی اور ملیر کو فارغ کرنے کا اندیا۔ نئے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے چیئرمین آباد محسن شیخانی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ آباد نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے الجنت رائل ریزیڈنسی کی مسماری کا حکم واپس لینے کو خوش آئین قرار دے دیا۔ آباد کے چیئرمین محسن شیخانی نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے کراچی کے بلڈرز، ڈیولپرز اور گھر خریدنے والوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے۔ تعمیراتی شعبے کو نقصان پہنچتا ہے، جس کے انتہائی منفی اثرات ملکی معیشت پر پڑنے لگتے ہیں۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے کراچی کی مقامی عدالت سے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں سرکاری اہم اداروں سمیت عدالتوں کے جعلی کاغذات بنانے کا مقدمہ۔ گرفتار ملزم رئیس احمد کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ مقدمے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملزم پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ خبر شامل کریں گے سندھ ہائی کورٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے علاقے رام سوامی میں خطرناک تعمیرات کا انکشاف۔ شہری نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ایس بی سی اے اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتے میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے ضلع کونسل کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع کونسل کراچی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ضلع کونسل کراچی کو تباہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل بلدیاتی مسائل کی آماج کا بن گیا۔ بن قاسم گڈاپ اور مضافاتی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان، کھیل کے میدان اور پارک زب و حالی کا شکار ہو گئے، جبکہ گرین بیلٹ پر پتھارے مافیا کا قبضہ بدستور برقرار ہے۔
ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ضلع کونسل کراچی کو تباہ کر دیا. ڈسٹرکٹ کونسل بلدیاتی مسائل کی آماج کا بن گیا. بن قاسم گڈاپ اور مضافاتی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان. کھیل کے میدان اور پاک زبو حالی کا شکار ہو گئے، جبکہ گرین بیلٹ پر پتھارے مافیا کا قبضہ بدستور برقرار ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر اور چیف آفیسر کے درمیان اختیارات کی جنگ نے ضلع کونسل کراچی کو تباہ و برباد کر دیا. ڈسٹرکٹ کونسل بلدیاتی مسائل کی آماج کا بن گیا. بن قاسم گڈاپ اور مضافاتی علاقوں میں بلدیاتی سہولیات کا فقدان. کھیل کے میدان اور پاک زبو حالی کا شکار ہو گئے، جبکہ گرین بیلٹ پر پتھارے مافیا کا قبضہ اب بھی برقرار ہے. اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال مدینہ کالونی کا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال مدینہ کالونی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جبکہ منتخب نمائندوں نے علاقے سے اپنی نظریں پھیر لی. سیوریج کی بوسیدہ لائنیں، سڑکوں پر بہتا پانی کا کھڑا رہنا معمول بن گیا. نمازیوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. علاقہ مکین واٹر بورڈ کی کارکردگی سے سخت نالہ دکھائی دیے. سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کراچی کے علاقے گلشن اقبال مدینہ کالونی کا کوئی پرسان حال نہیں. منتخب نمائندوں نے علاقے سے نظریں پھیر لی. سیوریج کی بوسیدہ لائنیں، سڑکوں پر پانی کھڑا رہنا روز کا معمول بن گیا. نمازیوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ علاقہ مکین واٹر بورڈ کی کارکردگی سے سخت نالہ دکھائی دیے. سیوریج کے گندے پانی میں ڈوبا یہ حلقہ رکن قومی اسمبلی عالمگیر کا ہے، جن کی وجہ شہرت مین ہال کے ڈھکن نہ ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی ڈھکن پر تصاویر بنا کر ان کی توجہ مبذول کرانا بنی. مگر قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد خود عالمگیر بھول گئے ان کے ووٹ دینے والے سیوریج کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. نہ صرف گلیوں میں جمع پانی علاقہ مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، بلکہ جامع مسجد زلیخا میں نماز کی ادائیگی بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں برسوں سے یہ حال ہے، کوئی پسان حال نہیں. یہ تقریباً 1 سال تو ہو گیا ہے ہمیں کوشش کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہر طرح کی ہم نے کوشش کر لی، لیکن کوئی بندہ یہاں کے کھڑا نہیں ہوا. حکمران تھوڑا اس طرف بھی دیکھیں، یہاں بھی عوام رہتی ہے، مسجد ہماری بند ہے، نماز نہیں ہو پاتی. ظاہر ہے اب جب پاؤں سلپ ہو جائے گا تو گرے گا اس گندے پانی میں، اور بچوں کو عذاب ہے یہاں پہ. یہ تو تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے اس کو ہوتے ہوئے، اور میں ڈاکٹر ہوں، سامنے کلینک ہے. اور اس گندگی میں آ کے وہ بجائے ٹھیک ہونے کے تو میرے خیال سے زیادہ وہ بیماری ہو جاتے ہیں. جتنے جراثیم ان پہ چپک جاتے ہیں آنے میں، تو ہمیں جتنی محنت پہلے کرنی ہوتی ہے جب وہ یہاں آتے ہیں ہمیں ڈبل کرنی پڑ جاتی ہے. علاقہ MNA ہو یا MPA، بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر ہو یا سندھ حکومت، ان اہم مسائل پر سیاسی ایشو بنائے بغیر حل پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ عوام سیاست کے لیے نہیں خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں. کیمرامین عمران یامین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی. انتظامیہ کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کے باعث کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 4 میں کچرا گلیوں سے نکال کر شاہراہ پر ڈال دیا گیا ہے. شہر کراچی روشنیوں کے شہر سے اب کچرے کے شہر میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں سڑکوں پر جا بجا کوڑا کرکٹ عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے. لیاقت آباد نمبر 4 بھی ان بدنصیب علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں کچرا اٹھایا نہیں جاتا اور غلطی سے اٹھ بھی جائے تو کچرا گلیوں سے نکال کر سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے. شہری کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی نظام نہیں ہے، پورا علاقہ کچرے کی نظر ہو چکا ہے. باقی پریشانی بہت ہے، آئے دن گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے روڈ پہ، بچے بڑے سب پریشان ہیں. یہ گٹر سے کافی سالوں سے گٹر بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے پانی آ نہیں رہا گٹروں سے. کوئی بھی آیا کافی ٹائم ہوگا گٹروں میں پانی بھرا ہوا ہے. یہاں کے جو بڑے سٹی ناظم بیٹھے ہوئے ہیں یا MPA بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی لوگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کو پورا سال نظر نہیں آتا. جب ان کی وہ الیکشن آتا ہے، جب ووٹ آتا ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے. لیکن یہ چیز ان کو روڈ نظر نہیں آ رہا. یہ مسئلے مسائل عوام کو کتنی پریشانی ہوتی ہے یہاں سے گزرنے والوں کو. اصل کرونا یہ ہے لوگوں کے، آپ جو ہے نا مثبت رپورٹوں کو آپ منفی قرار دے رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو کرونا کر کے. اصل کرونا یہ ہے بھائی. کراچی کے بیشتر علاقوں میں بے تحاشا کچرا موجود ہے، جبکہ جہاں اس کچرے سے کئی طرح کے امراض اور وائرس پھیل رہے ہیں، وہیں اس سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، مگر انتظامیہ ٹس سے مس ہونے کو تیار دکھائی نہیں دیتی. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 2 اور 4 میں سیوریج کا پانی جمع رہنے سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ شکایتوں کے باوجود کوئی بھی مسائل حل کرنے کو تیار نظر نہیں آتا.
सिवरेज, कचरा और टूटी फूटी रोड रोशनियों के शहर की पहचान बन गई। ऐसे ही कुछ मनाजिर हैं कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 2 और 4 के, जहां सिवरेज का पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। इंतजामिया की बेहिसी के बायस सिवरेज का बदबूदार पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दुकानों के आगे पानी जमा रहने से कारोबार भी ठप होकर रह गया है। सिवरेज और टूटी फूटी सड़कों से तंग इलाका मकीन कहते हैं मसाइल की निशानदेही के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। कई बार दरख्वास्तें जमा कराई मगर उन पर अमल ना हो सका। यहाँ पानी का हिसाब किताब आप देखें कितना, अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी, वो बच्चे किस तरीके से, और आज जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने लोग किस तरीके से जाएंगे। जितना आपको टैक्स पूरा लाहौर देता है उससे ज़्यादा सिर्फ आपको लियाकताबाद देता है। आप लियाकताबाद के हालात तो देखो, यहाँ की गंदी गलियाँ देखो, और यहाँ ये कारोबार हो रहा है, आप देखो तो सही। यहाँ से वहाँ तक आपको कोई नज़र आ रहा है? यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग जा रहे होते हैं। अभी आपको एक बंदा भी दिखा दें, और आज जुम्मे का दिन है, इस गली में भी मस्जिद है और इधर भी मस्जिद है। चलने की जगह ही नहीं है, पानी पानी पड़ा हुआ है। अभी मैं ऊपर ऑफिस से उतरा तो सुजुकी खड़ी हुई थी, सुजुकी में यहाँ पे चढ़ के आपके सामने ही उतरा हूँ ना मैं। सही है ना, पाँव रखने की जगह नहीं है, ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। कोनों तक पानी भरा हुआ है, दुकानों के सीढ़ी तक पानी भरा हुआ है, क्या करें। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से वहाँ तक आप देख लो, आए दिन पानी निकला हुआ होता है। हुकूमत सिर्फ बैठे हुए तमाशा देख रही है। सिंध हुकूमत को मेरा सलाम है कि माशाल्लाह से उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है कराची का, सिर्फ अपने कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। कोई पूछे आगे देखे, वरना इन एरियो में ऐसे एरिया थे, ये लोग यहाँ के बोलते थे कि यार ये लियाकताबाद के एरिया थे जहाँ पानी का निज़ाम बेहतरीन है, सेवरेज का निज़ाम बेहतरीन है। आज वही 10-12 साल का जो काम हुआ हुआ है वही हुआ हुआ है, अब दोबारा वो काम नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने क्या कंडीशन है। इलाका मकीनों ने वाटर एंड सिवरेज बोर्ड और मुतालिका हुक्काम से अपील की कि मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें, बसूरत दीगर हम एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।